السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس شرعی مسائل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوسف کی والدہ کی بڑی بہن کی پوتی یوسف سے نکاح کرنا چاہتی ہے، جبکہ رشتہ داروں کا کہنا یہ ہے کہ یوسف اس لڑکی کا چچا ہے اور یہ لڑکی اس یوسف کے لیے بیٹی ہے۔ چچا کا بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا درست نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یوسف کے لیے اپنی والدہ کی بڑی بہن کی پوتی یعنی یوسف کے خالہ زاد بھائی کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن کریم میں ان عورتوں کی فہرست دی گئی ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سورہ نساء میں یہ پوری فہرست موجود ہے۔ پوری فہرست دینے کے بعد قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ وَأُحِلَّ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یعنی ان حرام عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 24۔ بے شک حقیقی چچا کا اپنی حقیقی بھتیجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ رشتے میں چچا اور بھتیجی ہونا نکاح کے جواز کے لیے مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم علیہ السلام کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت سید الکونین علیہ السلام کے والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو طالب یہ دونوں بھائی تھے۔ حضرت علی ابو طالب کے بیٹے تھے اور حضور اکرم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی کے لیے حضرت فاطمہ چچا زاد بھائی کی بیٹی تھیں اور رشتے میں حضرت علی حضرت فاطمہ کے چچا ہوتے تھے۔ ان سے حضرت علی کا نکاح ہوا۔ حدیث کی کتابوں میں اس نکاح کا ذکر موجود ہے، دیکھیے مجموع الزوائد، نسائی شریف اور مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ۔ اس لیے یوسف کے لیے اپنی والدہ کی بڑی بہن کی پوتی سے نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ زید میری بیوی کا چچا زاد بھائی ہے اور میری لڑکی کا چچا زاد ماموں ہے، کیا میں اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر سکتا ہوں؟ جواب: آپ کی اہلیہ کے چچا زاد بھائی سے آپ کی لڑکی کا نکاح جائز ہے۔ عوام کے عرف میں اس شخص کو چچا زاد ماموں کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس رشتے کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور اکرم علیہ السلام کے چچا کے لڑکے حضرت علی سے ہوا تھا، اس لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو نکاح پڑھانے کا رواج ہے، مجمع عام میں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، کیا اس کا ثبوت حضور اکرم علیہ السلام کی سنت سے ہے؟ جواب: خطبہ پڑھنا نکاح کے لیے فرض یا واجب نہیں ہے اور نہ صحت نکاح کے لیے شرط ہے۔ بغیر خطبے کے بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے اور مجمع عام ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بالغ لڑکا اور لڑکی کے علاوہ 2 گواہوں کی موجودگی بھی کافی ہے۔ اگر لڑکا لڑکی بالغ نہ ہو تو ولی کی ضرورت ہوگی۔ البتہ خطبہ کا پڑھنا یا مجلس میں نکاح ہونا افضل طریقہ ہے اور مسنون ہے۔ اس کا ثبوت حضور اکرم علیہ السلام کے نکاح میں ملتا ہے۔ مثلاً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ابو طالب نے خطبے کے ساتھ خاندان کے رشتہ داروں کی مجلس میں پڑھا تھا، اور یہ حضور اکرم علیہ السلام کی بعثت سے قبل کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضرت نجاشی نے مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں خطبے کے ساتھ پڑھایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا۔ حضرت صفیہ کے ساتھ حضور اکرم علیہ السلام کا نکاح خیبر کے راستے میں صحابہ کی مجلس میں ہوا۔
اسی طرح حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے ساتھ کرنے کا ارادہ فرمایا تو چند صحابہ کرام کو جمع کر کے انتہائی سادگی کے ساتھ آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور اعلان فرمایا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے 400 مسقال چاندی کے بدلے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کر دیا ہے۔ البتہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کر دیا تھا، اس لیے زمین پر ان کا نکاح نہیں ہوا اور نہ خطبہ نکاح پڑھا گیا۔ یہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے، دوسروں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ چوتھا سوال، ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح بیت اللہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور بعض لوگ کسی بزرگ کے ہاں جا کر یا کسی بڑے ادارے میں جا کر نکاح کرنے کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب کے طور پر عرض یہ ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کو زیادہ ضروری یا زیادہ باعث فضیلت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ چیز بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہوتی تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں مقام شریف پر حضرت میمونہ سے آپ نے نکاح فرمایا، جو کہ مکہ معظمہ کے حدود سے باہر ہے۔ اگر یہ چیز باعث فضیلت ہوتی تو آپ اس نکاح کو مؤخر فرماتے اور حدود مکہ میں داخل ہونے کے بعد نکاح فرماتے، لیکن آپ نے حدود مکہ میں داخل ہونے کا انتظار نہیں فرمایا اور مقام شریف پر ہی آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین یا ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ ان حضرات میں سے کسی نے بھی خاص مکہ مکرمہ یا مسجد حرام یا مسجد نبوی وغیرہ میں جا کر نکاح کرنے کا اہتمام کیا ہو۔ دنیا کے کسی بھی مقام پر عقد نکاح کرنا جائز ہے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی۔ اس کو رسم بنا لینا اور اہمیت دینا اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس ختم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔